وہ شخص جس کا کسی صاحب وحی سے یا آسمانی ہدایت سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کے لیے مذہب کے بارے میں رائے قائم کرنے کا ایک ماتر ذریعہ اس کا تفکر ہے، تدبر ہے اور تعقل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک جبلت رکھی ہے جسے ہم تجسس کہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ جبلت ودیعت کر دی ہے کہ وہ اپنے آس پاس میں پائے جانے والی چیزوں کو جاننا چاہتا ہے، ان کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا معاملہ یا نئی بات اس کے سامنے آئے تو وہ اس کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اور جب تک وہ سامنے آنے والی چیز کی تہ تک نہ پہنچ لے اور اس کی حقیقت کا پتہ نہ لگا لے، تب تک اس کی اس جبلت کو تسکین نہیں ملتی جسے ہم تجسس کی جبلت کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ودیعت کر رکھی ہے۔ تو ایسے ہی جب انسان اس یونیورس کو دیکھتا ہے، اس کائنات کو دیکھتا ہے، اس کائنات کے نظام کو دیکھتا ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، تجسس کی جبلت، وہ جبلت ابھر کر سامنے آتی ہے، اور پھر وہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہے، کیوں ہے، کب سے ہے، کب تک کے لیے ہے، ہمیشہ سے ہے، یا اس کے آغاز کا کوئی ایک وقت متعین ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، یا اس کے اختتام اور اس کی فنا کا ایک دن مقرر ہے، ایسے ہی بے مقصد ہے یا اس کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما ہے۔ تو یہ تمام سوالات ہمارے سامنے ہمارے تجسس کی جبلت لاتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان پھر تعقل کا سہارا لیتا ہے، غور و فکر کا سہارا لیتا ہے، اور فکر و تدبر کا سہارا لیتا ہے۔ اب وہ منزل تک اس غور و فکر کے واسطے سے پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا، اسے حقیقت تک رسائی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کائنات اور کائنات کے اندر پائی جانے والی مختلف چیزیں اور جو مختلف مظاہر ہیں، مناظر ہیں، ان کی مقصدیت تک اور ان کی حقیقت تک اس کی رسائی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تمام تر ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ اس نے غور و فکر کا راستہ کون سا چنا ہے، وہ کس طریق اور کس راستے پہ چل کر حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے اور اپنے سوالات کے جوابات چاہتا ہے۔ اگر اس کا راستہ ٹھیک ہوگا، راستہ درست ہوگا، تب تو وہ اپنی منزل تک رسائی حاصل کر لے گا۔ اگر وہ غور و فکر کے لیے بہتر اور حق راستہ چنے گا، تب تو وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر راستہ ہی اس نے غلط چن لیا، اس نے جو طریق اپنایا اپنی جبلت کی تسکین کے لیے، اپنے تجسس کی جبلت کو سکون پہنچانے کے لیے، وہ طریقہ ہی غلط ہو، تب اس کی رسائی کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کون سا راستہ ہے؟ جس راستے کو اپنا کر کے اگر ہم غور و فکر کریں تو حقیقت تک پہنچ جائیں گے، تو وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے اشخاص سے اپنا تعلق استوار کر لیں۔ جو رسولان عظام اللہ پاک نے بھیجے اور جو پیغمبر بھیجے، ان کی تعلیمات کو پہلے مان لیں، اور یہ یقین کر لیں
کہ یہ کائنات اور اس کی تمام ہنگامہ آرائیوں کے پیچھے ایک ذی قوت، ذی ارادہ، ذی قدرت اور ذی حکمت ذات کام کر رہی ہے۔ ہم اسے پہلے مان لیں، پھر اس کے بعد اس کائنات کے مناظر پہ غور کریں، کائنات کے مظاہر پہ غور کریں، تو حقیقت تک یقیناً ہماری پہنچ ہو جائے گی۔ یہ سب کب سے ہے؟ یہ دنیا کب سے ہے؟ یہ دنیا کے مناظر کب سے ہیں؟ اگر ایک قوت کی کار فرمائی اگر ہم مان لیں تو پھر ہمارے لیے اس کا جواب انتہائی آسان ہو جاتا ہے کہ جب اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور پیدا کیا تب سے ہیں، پہلے نہیں تھے۔ کب تک کے لیے ہیں؟ جب تک وہ چاہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ انسانوں کا امتحان لینا چاہتا تھا، اور امتحان کی غرض سے انسانوں کو زمین پر بھیجنا چاہتا تھا، تو انسانوں کی بقا کے لیے اور ان کے وجود کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں ان تمام چیزوں کو اللہ نے کائنات اور اس کی رنگینیوں، ہنگامہ آرائیوں اور مختلف نعمتوں کی شکل میں پیدا کی۔ خلاصہ کائنات انسان ہے، خلاصہ کائنات انسان ہے، اور سب اسی کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی تمام چیزیں اللہ نے اے انسانوں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اور کئی جگہوں پہ ایسی آیات کریمہ ہمیں قرآن میں مل جاتی ہیں کہ جن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے مسخر فرما دیا ہے، اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہر چیز سے فائدہ انسانی کو ہوتا ہے۔ اصل مقصود انسان ہے، اور انسان کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں انہی ضروریات کو ہم اس عالم سفلی اور عالم بالا میں دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں کی اس تعلیم کو مان لیں کہ ایک ذی قوت، ذی ارادہ، ذی قدرت اور ذی حکمت ذات اس کائنات اور اس کی ہنگامہ آرائیوں کے پیچھے ہے، تو یقین جانیں ہمارے اندر جو تجسس کی جبلت ہے اس کی تسکین ہوتی ہے، اور یہ کائنات کے بارے میں سوچ سوچ کر جو الجھن ہوتی ہے وہ الجھن بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے نا کہ جب انسان کے پاس کوئی سوال آتا ہے، جب انسان کے پاس کوئی ایک ایسی چیز آتی ہے جس کی حقیقت تک وہ نہیں پہنچ پاتا اور وہ چیز اسے سمجھ نہیں آتی، تو الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ جب کوئی دقت طلب اور مشکل طلب سوال آ جائے اور اس کا جواب نہ ملے تو پھر انسان الجھن کا شکار ہو جاتا ہے ذہنی اعتبار سے، اور اگر جواب مل جائے تو اس الجھن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جواب صحیح ہے یا نہیں، اس کے لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی جواب کے درست ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جواب سوال کی مشکلات کو دور کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ کسی اور ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک مضمون میں نے پڑھا جو مجھے بڑا پسند آیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں نمبر لاکس، اور پہلے کے زمانے میں کیا اب بھی آتے ہیں نمبر لاکس، کچھ ایسے تالے ہوتے ہیں کہ جن کے کھلنے کے لیے ایک متعین نمبر ہوتا ہے،
اب ہم اس تالے کے مختلف نمبروں کو ملاتے جائیں، جوڑتے جائیں اور تالا نہ کھلے، تو ہر ترتیب پر جو ایک ہم نے نمبروں کی ترتیب دی، اگر تالا نہیں کھلتا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس تالے کی چابی نہیں ہے، یہ نمبر اس قفل کے لیے چابی کا کام نہیں کرے گا، یہ ترتیب غلط ہے۔ اور نمبروں کی مختلف ترتیبیں لگانے کے بعد ایک ترتیب ہم ایسی لگا دیں نمبروں کی کہ جس سے وہ تالا کھل جائے، تو اب تالا کا کھلنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس تالے کے کھلنے کے لیے یہی نمبر تھا جو کہ کنجی کی حیثیت رکھتا تھا، کوئی اور نمبر نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کوئی خارجی دلیل اور الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تالا کا کھل جانا ہی اس بات کا دلیل ہے کہ یہی ترتیب کنجی ہے۔ ایک اور مثال انہوں نے دی کہ ایک کپڑا ہو کہ جس کو کسی تھان سے پھاڑ کر کے علیحدہ کر دیا گیا، اور وہ کپڑے کا ٹکڑا اس طریقے سے پھٹا ہو کہ دندانے دار ہو، اس میں مختلف نشیب و فراز ہوں، اور ہمیں یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ ٹکڑا کس تھان کا ہے، تو ہم مختلف تھان لے کر کے آئیں اور اس ٹکڑے کو ان تھانوں سے جوڑتے جائیں، اس سے ملاتے جائیں۔ ایک تھان لیا، اس ٹکڑے کو ملایا، تو جو اس کپڑے کے نشیب و فراز تھے، مختلف دندانے تھے، وہ بالکل سٹیک نہیں بیٹھے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹکڑا اس تھان کا نہیں ہے۔ پھر ہم نے دوسری تھان لیا، اس سے اس ٹکڑے کو، کپڑے کے ٹکڑے کو جوڑا، پھر بھی اس کے مختلف نشیب و فراز سٹیک نہیں بیٹھے، ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹکڑا اس تھان کا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد مختلف تھان لاتے جائیں، ملاتے جائیں، دیکھتے جائیں کہ دندانے بیٹھ رہے ہیں یا نہیں بیٹھ رہے ہیں، نشیب و فراز سٹیک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، تو اگر نہ ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹکڑا اس تھان کا نہیں ہے۔ پھر ہمیں ایک ایسی تھان کپڑے کی مل جائے کہ جب اس سے ہم اس کپڑے کے ٹکڑے کو جوڑیں تو تمام نشیب و فراز ہے وہ جڑ جائیں، تمام دندانے سٹیک بیٹھ جائیں، تو یہی سٹیک بیٹھنا اور جڑ جانا کافی دلیل ہے اس کے لیے کہ یہ ٹکڑا اسی تھان سے پھاڑا گیا تھا۔ اس کے لیے کسی اور الگ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کوئی ایکویشن لے لیں، سمیکرن، کہ x + 2 = 5، x + 2 برابر 5 کے ہے، تو یہاں پر x کا ویلیو کیا ہے؟ ظاہر ہے ہر شخص بتا دے گا کہ 3 ہے، x کا ویلیو 3 ہے۔ 3 ہی کیوں ہے؟ 4 کیوں نہیں ہے؟ 5 کیوں نہیں ہے؟ یا کوئی اور نمبر کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں ہے، کسی خارجی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ایکویشن کا صحیح بیٹھ جانا اور ایکول کی علامت کے دونوں سائڈوں کا ٹھیک ہو جانا اور مساوی ہو جانا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ x کا ویلیو 3 ہے۔ اس لیے کہ اگر x کا ویلیو اگر ہم 4 لیتے ہیں تو 4 اور 2 6 ہو جائے گا، اور مساوی کے ادھر 5 ہے، تو ہم نے 3 رکھ دیا، تو یہی اس سمیکرن کا مساوی ہو جانا، دونوں جانب جو علامت ہے برابر کی، ایکول کی، اس کے دونوں جانب کا مساوی ہو جانا، یہی دلیل کافی ہے کہ x کا ویلیو 3 ہے اور کسی اور دلیل کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ ویسے ہی جب انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے، اس کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے، کائنات کے مظاہر کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو دیکھتا ہے،
جھرنوں کو دیکھتا ہے، سمندروں کو دیکھتا ہے، چاند سورج ستاروں کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر جو جبلت اللہ نے رکھی ہے تجسس کی، وہ بیدار ہوتی ہے، غور کرتا ہے یہ سب کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کب تک کے لیے ہے، یا ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے لیے ہے، یا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ تو یہ تمام سوالات اس کے سامنے آتے ہیں، وہ الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ ابتدا ہی سے جب سے انسان نے عقل و شعور کی آنکھیں کھولی ہیں، وہ اس کائنات کو دیکھ کر کے غور کرتا آ رہا ہے، غور کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے۔ یہ جو مختلف علوم کی آپ جو ترقیات دیکھ رہے ہیں، وہ سب کے سب اسی غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ وہ کائنات کو دیکھتا ہے، اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اور اسی لیے غور و فکر کرتے ہوئے وہ مختلف تحقیق کے دریا بہاتا ہے، علم کے سمندر بہاتا ہے، تو مختلف علوم وجود میں آ گئے، علوم کو ترقی مل گئی، یہاں تک انسانی ذہن ترقی کرتے 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 اس زمین کے کورے سے باہر نکل کر وہ خلاؤں تک پہنچ گیا، لیکن وہ آج تک ماہیت تک نہیں پہنچ پایا، حقیقت تک نہیں پہنچ پایا، منزل تک نہیں پہنچ پایا۔ وہ الجھن آج تک ویسے ہی قائم ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ فقط اپنی عقل کے سہارے اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی ماہیت کو پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اگر ہم زیادہ کچھ نہ کریں، بلکہ صرف ان تمام چیزوں کے پیچھے اور اس کائنات کی ہنگامہ آرائیوں کے حوالے سے جو سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، تو ان تمام سوالات کو دور کرنے کا ایک ماتر ذریعہ یہ ہے کہ ہم بس ایک یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہے کوئی ہستی جو اس کائنات کو چلا رہی ہے کوئی ذات جو علم والی ہے، قدرت والی ہے، حکمت والی ہے، طاقت والی ہے، اور اس نے اپنے علم، اپنی طاقت، قدرت اور حکمت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پوری کائنات کی تخلیق کی ہے۔ تو یقین جانیں کائنات کے حوالے سے سوالات کی وجہ سے جو الجھن کا ہم شکار ہوتے ہیں، تمام الجھنوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام ذہنی الجھنیں دور ہو جائیں گی، اور اس کے لیے کہ یہی جواب ٹھیک ہے کہ ہے کوئی ہستی جو نظام کائنات چلا رہی ہے، یہی جواب ٹھیک ہے، کوئی اور جواب کیوں نہیں ہے اس کا، تو کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے رازوں کا کھل جانا ہمارے سامنے اور تمام سوالات کے جوابات مل جانا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہی جواب ہے، باقی کوئی اور جواب نہیں ہے۔ اور یہی انبیاء کی تعلیمات ہیں، یہی رسولوں کی تعلیمات ہیں۔ تو اگر ان کی تعلیمات کو اپنا کر غور کریں، منزل تک رسائی ہو جائے گی۔ اور اس کے برخلاف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرکین اور وہ لوگ جو دہریاں ہیں، وہ اپنی تلاش و جستجو اور اپنے غور و فکر کی بنیاد فقط وہم پہ رکھتے ہیں، لہذا وہ حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ اشراقیہ اور جوگی حضرات اپنی تلاش کی بنیاد گمان پہ رکھتے ہیں، پھر اسی گمان پہ دھیان لگاتے ہیں، وہ گمان ان کے سامنے چلتی پھرتی حقیقت کی شکل میں آ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حقیقت کو پا لیا، حالانکہ انہیں ابھی تک ہوا نہیں لگی۔ فلاسفہ جو فلاسفرز ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں اور پھر کچھ تعقل کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی تمام عقلیت گمانوں سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ سائنسدان علم کا راستہ اپناتے ہیں، تجربات کا راستہ اپناتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کا راستہ اپناتے ہیں، لیکن جب وہ طبیعیات کی حدوں سے باہر نکلتے ہیں، فزیکل ورلڈ سے نکل کر وہ میٹا فزیکل ورلڈ تک پہنچتے ہیں، تب
ان کی تمام تجربات اور علوم سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بھی گمان کا سہارا لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی رسائی حقیقت تک نہیں ہو پاتی۔ اگر انبیاء کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے غور کیا جائے تو یقیناً ہماری رسائی حقیقت تک ہوگی۔